علی کی ہم نوالا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے۔ ان تین پہلوؤں سے گفتگو ہوتی ہے، ازدواج کے احکام یا اس کے آداب یا اس کے اسرار۔ کسی بھی عمل کی بابت یہ تین پہلو جاننا اس عمل کو کامل طریقے سے انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ احکام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے حرام سے بچنا ممکن نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر ازدواج واجب ہے، شادی واجب ہے اس کے اوپر۔ لیکن خود اس حرام سے بچنا مقصد ازدواج نہیں ہے۔ ازدواج کا عالی مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط حرام سے بچا جائے، فقط جسمانی تسکین کا ایک جائز و مشروع حل نکالا جائے۔ اس سے اعلیٰ و اس سے برجستہ ہدف ازدواج کے اندر ہے۔ اس کو ایک جملے میں اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں، اسرار ازدواج و حقیقت ازدواج، وہ یہ کہ ازدواج ایک انسانی عمل ہے نہ کہ ایک جسمانی عمل ہے۔ ازدواج ایک معنوی عمل ہے، انسان کی معنوی زندگی کا راہ حل ہے ازدواج، انسان کی تکامل نفسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے ازدواج۔ خداوند متعال نے جو انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد خداوند متعال نے اس کے لیے ایک ہدف قرار دیا کہ اسے لقاء اللہ و قرب الہی و تقرب الہی حاصل کرنا ہے، جو اس کا انسانی ہدف ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ازدواج اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ بس ازدواج حقیقت کے اندر ایک معنوی امر ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ائمہ اطہار نے یا خود قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے ازدواج کے ذریعے سے جو قرار دیا وہ مودۃ و رحمہ، ہم نے ان کے درمیان مودت و رحمت کو قرار دیا۔ یہ دونوں امور معنوی امور ہیں، مودت زوجین کے درمیان یا رحمت ان کے گھر کے اندر، ان کے خانوادی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، دونوں معنوی ثمرات ازدواج ہیں جو قرآن مجید نے پیش کیے۔ بس اس کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے کہ ازدواج ہمیں معنویت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ خطبہ عقد یا خطبہ نکاح جس کی سعادت یہ بندہ حقیق حاصل کر رہا ہے، یہ مستحبات عقد میں سے ہے۔ مستحب ہے کہ عقد کے ساتھ متصل کیا جائے ایک خطبے کو۔ مختلف جگہوں پہ خطبات مستحب ہے یا کچھ جگہوں پہ واجب ہے، مثلا جیسے عید کی نماز مستحب ہے لیکن اس استحباب کے اندر خطبہ واجب ہے۔ اگر یہ خطبہ نہ دیا جائے یا نہ سنا جائے تو عید کی نماز کامل نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی خطبہ ہے اور اس کے اپنے احکام ہیں۔ عقد کے اندر اور نکاح کے اندر بھی یہ خطبہ مستحب ہے اور اس کے باقاعدہ احکام ہیں کہ خطیب عقد، ایک تو اس کا حکم یہ ہے کہ مثلا اس کو نکاح سے پہلے پڑھنا مستحب ہے یا متصل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت کرے، معنویت کی طرف دعوت دے، اس خطبے کے اندر تقوی کی طرف دعوت دے۔ دوسرا یہ کہ حمد و ثناء الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا جائے جیسے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ ایک حکم اس خطبے کا یہ کہ اس خطبے کے اندر زوجین کے درمیان پانے والے امور کی بابت ان کی ہدایت کا سامان اس خطبے کے اندر فراہم کیا جائے، یا محفل عقد کے اندر موجود جو شرکائے محفل عقد ہیں ان کی کچھ ذمہ داریوں کے بابت عرائض ان کی خدمت میں اس خطبے میں عرض کیے جائیں۔ یہ اس خطبے کی چند احکام ہیں کہ جو ضروری ہیں۔ بس بہترین تقوی الہی کی طرف اگر ہم دعوت دینا چاہیں اس خطبے کے ذریعے سے، خود تشویق ازدواج بہترین تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کیوں؟ خود ازدواج معنوی امر ہے۔ حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔